بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان زمین پہ جب سے موجود ہے، چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، وہ معرض آزمائش میں ہے۔ اسے سمجھتا ہو جب بھی اور نہ سمجھتا ہو جب بھی، معرض آزمائش میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے کچھ قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا ہم کسی چیز کو اٹھانا چاہیں تو ہمیں ایک مخصوص قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ہم 10 پاؤنڈ کا ایک پتھر اٹھانا چاہیں تو ہمیں ایک مخصوص شرح قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز کو اٹھایا جائے اسے کہتے ہیں محمول، اور اٹھانے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں تحمل، اور جو یہ کام کرے اسے کہتے ہیں حامل۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آج تک کسی بندے نے کسی بلند پہاڑ کو دیکھ کے خودکشی نہیں کی کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے اور وہ اس دباؤ میں آ کے خودکشی کر گیا۔ اس کا مطلب ہے اس کے حواس پہاڑ کی شکل و صورت اور اس کے حجم کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ آسمان بلند ہے، کسی بندے نے آج تک آسمان کی بلندی سے گھبرا کے خودکشی نہیں کی، اتنی بڑی کائنات۔ لیکن وہی انسان جو سمندروں کا سینہ چیرتا ہے، جو ہوا میں پرواز کرتا ہے اور ان کے خوف سے خودکشی نہیں کرتا، وہ اپنے خیالات کے نیچے دب کے خودکشی کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیال کا وزن پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ کسی موضوع پہ بات کرنا اور اس کا حق ادا کرنا پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب قرآن کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن پہاڑ ہے، قرآن وہ چیز ہے کہ جو پہاڑ اگر اسے اٹھائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں۔ اس کا مطلب ہے کلام وہ چیز ہے جسے پہاڑ نہیں سہ سکتے۔ قرآن حق ہے، اس کا مطلب ہے کہ حق کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن نور ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن حکمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ حکمت کے تحت بنے ہیں، ان کے بننے میں حکمت ہے، لیکن حکمت کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا جو لوگ بھی بولتے ہیں کسی بھی موضوع پر، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ کلام وہ شے ہے جس کا بوجھ ہر دل نہیں اٹھا سکتا۔ زبان سے بول دینا کلام نہیں ہوتا۔ اللہ نے بہت لمبی زبان والوں کو گنگا کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی باتوں میں حکمت کا نام و نشان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دانش نہیں ہے، علم نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے۔ یہ مطالب جو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں وہ فدق سے متعلق ہیں۔ فدق پہ ہم ایک سیریز انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں مختلف حصوں میں۔ اس کا پہلا حصہ چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو فریقین کی ضد کی نظر ہو گیا ہے، یا جہالتوں کی نظر ہو گیا ہے، تعصب کی نظر ہو گیا ہے، یا کم از کم غفلت کی نظر ہو گیا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے فدق کے سلسلہ کی۔ تو یہاں پہ یاد دہانی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ یہ قرآن ہے ان ہوا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، یہ یاد دلانے والی شے ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن مبین ہے، یہ ذکر ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر شے ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتی۔ کس کے لیے ہے؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، تاکہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے۔ قرآن زندوں کے لیے ہے۔ ویحق القول علی الکافرین، تاکہ کافرین پہ قول پورا ہو جائے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس بات کے خود گواہ ہیں کہ ہم اپنے موضوعات کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ حتیٰ چند روپوں کی شے خریدتے وقت بیچنے والا کتنا انصاف کرتا ہے، خریدنے والا کتنا انصاف کرتا ہے۔ حالانکہ یہ علمی موضوع نہیں ہے، گوبھی خریدنا علمی موضوع نہیں ہے، یہ حصی موضوع ہے۔ تو جو حصی موضوعات میں، مادی موضوعات میں جو قوم اس قدر لاپرواہ ہو کہ وہ ایک طرف لڑک جائے، اس کا بڑے موضوعات پہ بات کرنا اور پھر انصاف یا عدل سے کام لینا، یہ تو توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو فدق کے بارے میں بہت کچھ پچھلے چند مہینوں سے کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں۔
کچھ حقائق ہیں انہیں ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ ایک جملہ ہم بولتے ہیں بھئی ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ انشاءاللہ اس پہ ایک مستقل گفتگو قائم کریں گے، اور یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی فریق نے ہمیں جنت میں لے کر نہیں جانا جو اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اور ایک یاد دہانی ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ جنت کا دروازہ اللہ نے کہاں رکھا تو یہ فدق کا معاملہ کب کا کلیئر ہو گیا ہوتا۔ افسوس یہی ہے۔ بہرحال جب بھی گفتگو کی جائے، اگر کوئی فریق بن کے گفتگو کرے گا حق تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ جو فریق ہو وہ جج نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کریں گے۔ تو فدق کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو کرنے کے جو طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہوئے ہیں، فی الحال ہم فدق پہ بات نہیں کر رہے، صرف گفتگو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آیات سب نے پڑھی ہوئی ہیں، یا کم از کم جن کا تعلق لکھنے سے ہے، پڑھنے سے ہے، وہ جانتے ہیں۔ مومن ہو کافر ہو، مشرک ہو منافق ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے خوبصورت طریقے سے بات کرو۔ وہ بات کون سی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں بات کریں تو خوبصورت طریقے سے کریں اور فلاں بات کریں تو بدصورت طریقے سے کریں، فلاں بات کریں تو بات میں حسن ہونا چاہیے اور دوسری میں گالی دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، لوگوں سے خوبصورت طریقے سے بات کرو۔ یہاں تک کہ فرعون جس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا تو قول کریم سے بات کرنا، قول لین سے بات کرنا، دھیمے لہجے میں بات کرنا، شائستہ لہجے میں بات کرنا۔ اب جو شخص خدائی کا دعوے دار ہو، اس کو بھی اگر کوئی بات سمجھانا ہے، اس کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ قول لین، شائستہ بات، قول کریم، سبلائم، بہترین لہجے میں بات کرنا ہے۔ افسوس ہے ہم سب پر کہ جو بنام مسلمان موضوعات پہ بات کرتے ہیں اس میں ایک دوسرے کی پہلے توہین کرتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں جتنے لوگ بھی فدق پہ بات کر رہے ہیں ان میں مشرک کتنے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کافر کتنے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن توہین جی بھر کے کر رہے ہیں۔ آپ فدق کے کنکلوژن تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن ایک غلطی تو تقریباً سبھی لوگ کر رہے ہیں قریب، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی توہین۔ تو جب پہلے ہی کسی موضوع کے شروع میں ہی ہم قرآن اور سنت کی بات تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کی توہین کریں گے اور پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے تو موضوع کی تہ تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے؟ لیکن قرآن و سنت کی خلاف ورزی تو کر دی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مشرکین سے بھی مخاطب ہوں تو اس میں بات دو ٹوک رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پکی بات کرو، پختہ بات کرو۔ قول سدید، صد بند باندھنا، بند باندھا جاتا ہے، بند پنجابی میں بند، اسے صد کہتے ہیں، ڈیم اس کو صد کہتے ہیں کیونکہ بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو قول سدید، ہمارا قول اس وقت سدید ہوگا، پختہ بات ہوگی جب ہم اللہ سے ڈریں گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے کہ انہیں ظالم اور مظلوم میں، قاتل اور مقتول میں، جارے اور مجروح میں، غاصب اور مغصوب میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، کنفیوز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیمات انہیں دی گئی ہیں، جو انسپائریشنز ہیں، جو ترغیبات ہیں، ان میں کنفیوژن ہے۔ قول سدید نہیں ہے۔ بدتمیزی کرنے کو قول سدید نہیں کہتے، توہین کو قول سدید نہیں کہتے۔ قول سدید کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قول سدید کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ ہوں، یہ قول سدید نہیں ہے۔ پہلے یہ بتانا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں، پھر بتانا ہے میں کیا ہوں، یا پہلے بتانا ہے کہ میں کیا ہوں اور بعد میں بتانا ہے کہ میں یہ نہیں ہوں۔ یہ دین کے نام پہ جو ہمیں ترغیبات دی گئی ہیں کہ نہیں بس آپ مظلوم کی ہمدردی کریں، ظالم کو کچھ نہ کہیں، نہ، وہ قرآن حکیم نہیں پڑھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں رخ کرتا ہوں اپنا، میری ساری شخصیت کا رخ کس طرف ہے؟ وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس کی طرف میں اپنی توجہ کرتا ہوں، اس کی طرف اپنی کنسنٹریشن کو لے جاتا ہوں، اس کی طرف میری شخصیت کا رخ ہے۔ کدھر؟ جو فاطر ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور میں حنیف ہوں، سیدھے دین والا ہوں، سیدھی بات والا ہوں۔ یہ بتا دیا کہ جو میں ہوں، اور بعد میں کیا فرمایا؟ وما انا من المشرکین،
اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اگر ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ ہے تو پھر قول سدید اختیار کریں، اور قول سدید وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی اور اثبات دونوں ہوں۔ امت کا بیڑا غرق کس چیز نے کیا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ملوکیت بھی ٹھیک ہے اور ملوکیت کی مخالفت کرنے والے بھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ضلال بعید، دور کی گمراہی۔ لہذا فدق پہ بات اگر کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسے آپ ایک علمی موضوع کے طور پر لیں، اور یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو تحقیقاتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے تھیسس لکھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں۔ اگرچہ پاکستانی پی ایچ ڈی کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کو ایک علمی موضوع کے طور پہ لیں، علمی سبجیکٹ کے طور پہ لیں۔ تو چونکہ یہ گفتگو کا پہلا حصہ ہے، اس میں یہ گزارش ہے کہ ہم نے فدق کو ایک فرقہ وارانہ موضوع بنا دیا ہے، لڑائی جھگڑے کا موضوع بنا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو گزارش ہے، چونکہ اس پہ ہم اگرچہ زیادہ طویل نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک مستقل عنوان کے لحاظ سے انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں، تو پہلی گزارش یہی ہے کہ خدا را ہمارا ملک اور اس وقت ملت اسلامیہ کسی بھی غیر ضروری گفتگو کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی حالات ایسے ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ کے خلاف ہونے والی لمحہ بے لمحہ چیرہ دستیوں سے غافل رہیں۔ اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو حل شدہ ہیں، حماقتوں نے اور تعصب نے صرف وقت ضائع کیا ہوا ہے اب تک، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو رہیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، رہیں گے، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں رہیں گے، یہ اسباب کیا ہیں، علتیں کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ فدق کے بارے میں جتنے لوگوں نے ابھی تک گفتگو کی ہے یا جو کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، پرانی کتابیں، اور کچھ مختصر کتابیں ہیں، اردو زبان میں بھی چند ایک کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر جو موضوع ہے وہ مناظرانہ رہا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ساری کتابیں مناظرانہ موڈ پہ ہی لکھی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، تحقیقاتی کتابیں ہیں اور کئی سو کی تعداد میں ہیں۔ تو ہم چونکہ اس میں ابھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پہلی بھی کسی گفتگو میں کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، کوشش کی ہے، اس بات کا اللہ کا شکر ہے کہ دھیان رکھا ہے کہ کسی بھی طبقہ انسانی کی حد انفرادی سطح پر بھی کسی کی اہانت نہ ہو۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس موضوع پہ اب ہم بات کرنے کے لیے انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اس لیے پیرامیٹر بتا دیے ہیں کہ اس کو فرقہ وارانہ یا تعصبانہ نقطہ نظر سے، نقطہ نگاہ سے نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ خاص طور پہ سیریز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اصل معاملہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ فریقین تو بات کر رہے ہیں، ایک فریق کوئی بات کر رہا ہے، ایک فریق کوئی بات کر رہا ہے، وہ اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے، وہ اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے، لیکن یہ جو گفتگو ہے خالص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اصل قضیہ کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، عادلانہ طور پر، علمی طور پر، عقلی اور برہانی طریقہ سے وہ بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور کسی عقلی اور علمی نتیجہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلا معاملہ ہے، اگلی قسط جو ہے، اس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔